دوستو آج ہم آپ کو جنات اور ایک مسجد کے امام کا قصہ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ جنات کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا جنات بھی مسجد میں جا کر قرآن پاک اور نماز پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے آخر میں ملے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سبسکرائب کریں TTS نالج کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک مسجد کے امام جو کہ بہت اچھے انسان تھے، وہ اپنے گاؤں سے کچھ دوری پر علاقے کی ایک مسجد میں امامت کرتے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ انہیں اس وقت کی حکومت کی طرف سے اس مسجد میں ایک امام کے طور پر رکھا گیا تھا۔ گاؤں دور تھا، اسی لیے یہ امام صاحب مسجد کے پاس میں موجود ایک سرکاری کوارٹر میں رہا کرتے تھے، جبکہ ان کی بیوی بچے گاؤں میں ہی رہا کرتے۔ امام صاحب انتہائی اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور ان کی قرت میں ایسی چاشنی تھی کہ لوگ یہ تمنا کرتے کہ وہ ان کے پیچھے نماز ادا کریں، یہاں تک کہ ان کے اپنے خود کے گاؤں والے بھی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اور جب 2 مہینے بعد یہ امام صاحب اپنے گاؤں لوٹ کر جا رہے تھے تو وہاں کے نمازی بھی ان سے درخواست کرتے کہ وہ اپنی ہی گاؤں کی اکلوتی مسجد میں امامت کریں۔ ایک دفعہ امام صاحب اپنی بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں گئے تو ان امام صاحب کے گاؤں کے لوگوں نے اصرار کیا کہ رمضان قریب ہیں تو اس بار آپ رمضان میں واپس آ جائیں اور نماز تراویح اور 5 وقت کی نمازیں بھی اپنے گاؤں کی اسی مسجد میں پڑھائیں۔ تو لوگوں کی زبردستی فرمائش پر انہوں نے حامی بھر لی اور کہہ دیا کہ ہاں میں اس مسجد میں آ جاؤں گا، اور سب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس اپنی امامت پر تشریف لے آئے۔ دوستو وہاں رہتے رہتے 2 مہینے کا عرصہ گزرا اور رمضان قریب آ گیا۔ امام صاحب نے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ اس بار وہ رمضان اپنے گاؤں میں ہی گزاریں گے، چنانچہ عارضی طور پر انہوں نے مسجد کی امامت کسی اور شخص کے حوالے کی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ دوستو امام صاحب کا گاؤں کئی میل کی دوری پر تھا اور وہ یہ دوری اپنی سائیکل کے ذریعے طے کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ سواری انہیں دیر سے ہی صحیح لیکن اپنی منزل پر سلامتی کے ساتھ پہنچا دیتی۔ اس بار بھی امام صاحب نے مقررہ دن اپنی سائیکل پکڑی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ بہت زیادہ بارش کی وجہ سے سڑک خستہ ہو گئی اور اسی وجہ سے یہ دوری اور بھی زیادہ لمبی ہو گئی۔ تو راستے میں پریشان ہو کر امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں جانے والے جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے جلدی اپنے گاؤں کے پیارے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی سائیکل جنگل کی طرف موڑ دی۔ جنگل میں کافی دیر چلنے کے بعد امام صاحب ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے اور اسی پہاڑی علاقے کے اس پار امام صاحب کا گاؤں بسا ہوا تھا۔ امام صاحب جب پتھریلے راستے پر پہنچے تو رات ڈھلنے لگی اور سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا، جس کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے پہاڑی راستے پر اندازے سے چلنا کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ دوستو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور امام صاحب بھی بہت تھک چکے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے آج کی رات جنگل میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس ارادے سے پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ قریب میں ایک چھوٹی پہاڑی پر ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی مسجد موجود ہے۔ تو اس مسجد کو دیکھتے ہی امام صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ مغرب کی نماز اسی مسجد میں ہی ادا کر لی جائے، اور رات میں رکنے کے لیے بھی یہ مسجد بہت سکون کی جگہ ہے۔ یہ سوچ کر امام صاحب جلدی جلدی اس مسجد میں پہنچے، مگر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نہ تو مسجد میں کوئی امام ہے اور نہ ہی کوئی نمازی، اور جس راستے سے ہو کر امام صاحب مسجد میں پہنچے وہ راستہ بھی بالکل ویران تھا، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ دیکھ کر امام صاحب پریشان اور حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ وہ جس مسجد میں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ مسجد نمازیوں سے بھر جاتی تھی، اور آج اس ویران مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ دوستو اسی کشمکش میں امام صاحب نے وضو کیا اور امامت والے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ ابھی ان کی پہلی رکعت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب نے یہ محسوس کیا کہ جیسے مسجد میں گلاب کے عطر کی خوشبو پھیل گئی ہے۔ بھینی بھینی خوشبو نے امام صاحب کا استقبال کیا۔ خیر امام صاحب نے نماز مکمل کر کے جیسے ہی سلام پھیرا
تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے, چونک گئے کہ پوری مسجد نمازیوں سے فل ہے, قدم رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے. یہ دیکھ کر امام صاحب کافی حیران و پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کچھ دیر پہلے تک مسجد میں کوئی انسان دور دور تک نہیں دکھائی دے رہا تھا, مگر اچانک پوری مسجد خوشبو اور نمازیوں سے کیسے بھر گئی. نماز سے فارغ ہوتے ہی نمازیوں نے امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی خوب تعریفیں کی, اور ان میں سے ایک بزرگ شخص آگے بڑھ کر امام صاحب سے کہنے لگے کہ اللہ آپ سے راضی ہو, آپ نے اس مسجد کو آباد کر دیا. اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اسی مسجد میں رک جائیں تو ہم سب آپ کے ساتھ نماز تراویح ادا کیا کریں گے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا, کیونکہ اس مسجد میں کوئی امام نہیں ہے, تو اگر آپ یہ فرض ادا کریں تو رمضان کی مقدس مہینے میں اللہ کا یہ گھر بھی آباد ہو سکتا ہے. یہ سن کر امام صاحب انہیں انکار نہ کر سکے, اور اللہ کی ایک اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ وہ پورا رمضان کا مہینہ ان کے ساتھ گزاریں گے. دوستو, اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ پہلے رمضان سے 25ویں رمضان تک امام صاحب اسی مسجد میں 5 وقت کی نمازیں اور تراویح پڑھاتے رہے, اور یہی نمازی روزانہ سحری اور افطاری کا بہترین سامان امام صاحب کو پیش کیا کرتے, اور امام صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سحری میں روزہ رکھتے اور مغرب میں انہیں نمازیوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اسی دوران امام صاحب نے بہت سی ایسی باتیں محسوس کی کہ جس کو سن کر انہیں ایک دم حیرت ہوئی. انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے ہی یہ نمازی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پوری مسجد گلاب کے عطر کی خوشبو سے مہک جاتی ہے. 25ویں روزے کو ایک دن امام صاحب کسی ضروری کام سے مسجد سے باہر نکلے تو اتفاقاً ان کی ملاقات ایک اپنے ہی گاؤں کے ایک شخص سے ہوئی جو انہیں اچھے سے جانتا اور پہچانتا تھا. امام صاحب کو دیکھتے ہی وہ شخص کہنے لگا کہ امام صاحب آپ یہاں کیسے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ رمضان اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں گزاریں گے, مگر پھر بھی آپ کیوں نہیں آئے؟ وہاں پورا گاؤں آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر ان امام صاحب نے سارا واقعہ, سارا قصہ اس شخص کو بتایا. دوستو, یہ سنتے ہی وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. وہ شخص کچھ دیر تک خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ حضرت, آپ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جنات کی مسجد ہے. ہو نہ ہو آپ کے پیچھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں. یہ سن کر مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کئی عجیب و غریب واقعات رمضان کے مہینے میں محسوس کیے تھے, جس سے انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ جس مسجد میں وہ پچھلے 1 مہینے سے نماز پڑھا رہے ہیں وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے, اور نمازی بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں. پھر اس شخص نے امام صاحب سے بڑے صبر سے کہا کہ اگر آپ ابھی تک انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو وعدے کے مطابق آپ اپنی تراویح وہاں پر مکمل کریں, اور اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ یہ جنات ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے. خیر, امام صاحب ڈرتے اور چونکتے ہوئے واپس اسی مسجد میں آئے اور 27 رمضان کو قرآن پاک ختم کر کے وہاں کے لوگوں کو بتائے بنا, ان سے پوچھے بنا اپنے گاؤں واپس چلے گئے. گھر پہنچ کر ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ ایک مہمان بہت سارے تحفے لے کر صبح سے گھر پر آپ کا انتظار کر رہا ہے. جب مولانا صاحب اس نورانی چہرے والے بزرگ سے ملے تو چونک گئے, اور ان بزرگ نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب, ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آنے والے تھے, مگر آپ کو حقیقت پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی کہ ہم انسان نہیں بلکہ مسلم جنات ہیں. ہم سب آپ کے بے حد شکر گزار ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم سب آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں لائے ہیں جسے آپ قبول فرمائیں, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی آپ ہماری مسجد میں تراویح پڑھائیے گا. آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. دوستو, اس کے بعد امام صاحب جب تک زندہ رہے وہ جنات کی اسی مسجد میں رمضان گزارتے جس سے جنات کی مسجد کہا جاتا تھا, جہاں انسانوں کے بجائے مسلمان جن عبادت کیا کرتے تھے. پیارے عزیز دوستو, اس سچے واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں
ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔